آج کے پروگرام کا پہلا جو درس ہے وہ شیخ عارف جوید محمدی حافظہ اللہ تعالی تقوی کی اہمیت پر وہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ ان کا ٹائم ہے 40 منٹ۔ شیخ عارف جوید محمدی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل احترام خواتین اسلام، رمضان المبارک آ چکا ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ ذوالجلال کو راضی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور جنت الفردوس میں داخلے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون۔ غرض و غایت کیا ہے روزے کی؟ فرمایا تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں وقاہ وقین و وقایتن، اس کو بچایا، المتقی تقوی اختیار کرنے والا۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی کے بارے میں یہ تحقیق کرتے ہیں کہ نفس کو اس چیز سے بچانا جس سے اسے اندیشہ یا خطرہ ہو۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کے اصل معنی یہ ہیں کہ بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو شرک سے دور رہ کر اللہ ذوالجلال کے احکام کو بجا لائیں۔ اور فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم ہے اور جو اللہ کی وحی ہے اسے سچا جانتے ہیں۔ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہیں؟
فرماتے ہیں متقیوں کا وصف اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن میں ہی بتلا دیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ نے متقیوں کے اوصاف بیان کر دیے ہیں۔ ابو عفیف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت متقی کون ہیں؟ فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو شرک اور بت پرستی سے دور رہیں اور خالص اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں اور اسی عزت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، علماء کرام سلف صالحین نے متقی اور تقوی کا یہ معنی اور مفہوم بیان کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یا امیر المومنین، کبھی آپ خاردار کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں، ایسا راستہ جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح اس کے درمیان چلتے ہیں؟ فرمایا اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہوں تاکہ کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ متقین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں متقین وہ لوگ ہیں جو منہیات کے ارتکاب سے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ جن کاموں سے اللہ ذوالجلال نے منع کیا ہے ان سے دور رہ کر اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ تقوی کے مختلف مفہوم جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مختصر تقوی کا مفہوم بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنا، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا، اور اس کا معنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے بچنا۔ لہذا جو شخص اللہ کی نافرمانی سے گریز نہیں کرتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کرتا ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ جو اپنی زبان سے وہ بولے جس کو اللہ ذوالجلال ناپسند کرتے ہوں، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اپنے کانوں سے وہ سنتا ہے جس سے رب ذوالجلال نفرت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو پکڑتا ہے جس کے پکڑنے سے اللہ ذوالجلال ناخوش ہوتے ہیں، اور اپنے قدموں کو اس طرف حرکت دیتا ہے جہاں اللہ ذوالجلال نے جس طرف جانے سے منع کیا ہے، اور وہ کھاتا ہے جو حرام ہے۔ تو ایسا شخص میرے بھائیوں دوستو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا مستحق بنایا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو متقین کی جماعت سے دور کر دیا۔ جو اللہ کے منہیات کا ارتکاب کرنے والے، اس کے اوامر کی ادائیگی سے پیچھے رہنے والے ہیں، ان کا تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جو شخص وہاں پایا گیا جہاں ہونے سے اللہ نے منع کیا ہے اور وہاں نہیں ہوا جہاں اس کو موجود رہنے کا حکم دیا ہے، تو ایسے شخص کو متقین سے کیا نسبت ہے؟ متقین تو وہ ہوتے ہیں جہاں رب راضی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال کی رضامندی ہے وہ کام کرتے ہیں، جہاں اللہ ذوالجلال نے منع کیا ہے ان سے باز آتے ہیں۔ اور یہ تقوی وہ عظیم چیز ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں نہیں دیا بلکہ پوری انسانیت کو، پہلے لوگوں کو بھی اور پچھلے لوگوں کو بھی۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ہم نے
ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، اور آپ کو بھی اس بات کی وصیت کی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا حکم قدیم ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمیشہ اپنے بندے کو اس کی وصیت کرتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے سب سے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اللہ ذوالجلال یہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے گروہ کو حکم دے رہے ہیں کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو اور تقوی اختیار کرو، تاکہ سامع کے سننے والے کے دل میں اس کی اہمیت آ جائے کہ جس کام کا حکم اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے وہ کتنا عظیم کام ہے۔ خود سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے۔ گویا امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو اس سے کم درجے والوں کے لیے تو بطریق اولا اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں انہیں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائیو دوستو، تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور ہماری اتباع اور فرما برداری کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، داؤد علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام نے اسی بات کی دعوت دی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہماری اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ خود سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے ان آیات میں 4 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کا سوال کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی عطا فرمائیے اور اس کا تزکیہ کر دیجئے، آپ ہی بہترین تزکیہ فرمانے والے ہیں، آپ اس کے دوست اور کارساز ہیں۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حکم یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کی کرو۔ میرے بھائیو دوستو، انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ ذوالجلال نے ایک شرط عائد کر دی ہے کہ میں عمل اس کا قبول کروں گا، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ ذوالجلال تقوی والوں کا عمل قبول کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وقت بندے کے دل میں خوف اور کھٹکا لگا رہے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، بلکہ ہر وقت خواہ وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، ہر حال میں اللہ ذوالجلال کا خوف اس کے پیش نظر رہے کہ کوئی حرکت نہ آ جائے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا صحبت اختیار کرنی ہے تو مومنوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو، مومنوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، کیونکہ مومن کے ساتھ بیٹھو گے
تمہارے اندر بھی مومنوں کے خصائل آئیں گے، مومنوں کے اوصاف آئیں گے، برے کے ساتھ بیٹھو گے، برائیاں تمہارے اندر آئیں گی۔ اسی طرح فرمایا تمہارا کھانا بھی متقی لوگ ہی کھائیں۔ میرے بھائیوں دوستو، کے ساتھ رہنے سے اللہ ذوالجلال دلوں میں تقوی پیدا فرما دیتے ہیں۔ متقیوں کی صحبت سے وہ تقوی جو ہے انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر کتنا تقوی تھا، شبہ والی چیز سے بھی ڈرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کو کچھ اپنا معاوضہ دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ لے کر آیا، آپ نے پی لیا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگا میں زمانہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، جس طرح یہ نجومی اور پامسٹ جھوٹ موٹ کہانیاں بنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو بھائی سوئے ہوئے ہیں انہیں بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ ان پہ لگا دیں تاکہ یہ اٹھ جائیں، بڑی محبت کے ساتھ، کیونکہ ہم یہاں میرے بھائیوں گرمی واقعی بہت ہے اور تھکاوٹ بھی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں اور اچھی باتیں سن لیں، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ باتیں ہمیں نہ سننی پڑیں۔ یہ میرا پیارا بھائی ہے، اس کو بھی جگا دیں، بات سنیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگا جناب میں نے کہانت کی تھی، جیسے نجومی کر دیتے ہیں تیرا یہ ہوگا تیرا وہ ہوگا، وہ بندہ آج مجھے اجرت کا یہ دودھ کا پیالہ دے کر گیا ہے۔ فرمایا تو نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ منہ میں انگلی ڈال کر سارا باہر نکال دیا کہ میرے پیٹ میں یہ حرام چیز نہیں جا سکتی۔ اس لیے تقوی یہ ہے کہ بندہ حرام سے بچے، حرام سے بچے۔ اللہ اکبر، کیونکہ تقوی کی وجہ سے اللہ کے ہاں بندوں کے مقام بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے ہیں، کس لیے؟ فخر کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں کہ میں فلاں قبیلے کا رہنے والا کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا، میرا فلاں خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا لوگو لا فضل لعربی علی العجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر۔ فرمایا یاد رکھو اگر فضیلت ہے الا بالتقوی، وہ تقوی کی بنا پر ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، فرمایا یہ گروہ اور یہ قبیلے اس لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آج ان شیطان نے دلوں میں ڈال دیا او میں جی فلاں خاندان سے، ہم اونچے لوگ ہوتے ہیں، فلاں نیچے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اگر اس کے پاس تقوی ہے، خواہ دنیا کا مال و منال نہ ہو، دنیا کی عزت اور دنیا کی چودر نہ ہو، تو اللہ ذوالجلال وہ زمین پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ آسمان پر آتی ہے، بلال رضی اللہ تعالی۔ لیکن اگر دنیا کی عزت اور دنیا کی چودر ہو اور تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو تبت یدا ابی لہب نازل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اس کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ ذوالجلال متقیوں کو ہی دوست رکھتے ہیں۔
واللہ ولی المتقین، فرمایا اللہ ذوالجلال متقیوں کے ہی دوست ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، مجھے اللہ پیار کرنے والے بن جائیں۔ جس کو رب پیار کرنا شروع کر دے پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ مالک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ ذوالجلال متقیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی تقوی کی نعمت عطا فرمائے اور اپنا محبوب بنا لے۔ اور یاد رکھنا چاہیے اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید بھی فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور اس بات کا یقین کر لو اللہ ذوالجلال متقیوں کے ساتھ ہیں۔ متقیوں کے ساتھ اللہ کی معیت اور نصرت ہے، متقیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں تو اس کا بھی فرمایا طریقہ یہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب سے میں بچ جاؤں، اس کا بھی علاج طریقہ اللہ نے یہی بیان کیا، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا اگر تم صبر اختیار کرو، نیکیوں پر بھی صبر ہو، مصیبتوں پر بھی صبر ہو۔ نیکیوں پر صبر کیا ہے کہ نیکیوں پر استقامت اختیار کی جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے پھر بھی بندہ صبر کرے۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، برائیوں کو چھوڑ دو، نیکیوں کو کرو، فرمایا تقوی اختیار کرو، فرمایا پھر ان کافروں کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ خوشخبریاں عطا فرما دی۔ وہ لوگ جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، فرمایا اللہ ذوالجلال نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں کوئی مولوی صاحب ایسا نسخہ بتلاؤ روزی بڑھ جائے، رزق زیادہ ہو جائے۔ اللہ مالک نے وہ نسخہ بیان فرما دیا ہے، فرمایا تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں تمہارے رزق کو وہاں سے لا دوں گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اجر بھی اللہ زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال تقوی کی وجہ سے کاموں کا خود بندوبست کر لیتے ہیں، کاموں کو سدھار دیتے ہیں، کام اچھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ فرمایا جب تم یہ کام کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام کاموں کو سدھار دیں گے، اللہ تمہارے کاموں کو صحیح سیدھا کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے ہر کام میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات اسی موضوع پر کہ تقوی کے فوائد کیا ہیں۔ تقوی کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ ذوالجلال انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے میرے بعد میری اولاد کی حفاظت ہو، میری اولاد خوشحال ہو۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا بھی نسخہ یہی بتلایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہاری اولاد کو بھی ضائع ہونے سے بچا لے گا۔ اللہ مالک
سورہ کہف میں وہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم السلام جا رہے تھے، آگے دیوار آئی گرنے والی، خضر علیہ السلام نے اسے مرمت کر دیا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں بھائی ان سے کچھ مانگ ہی لیتے، ہم بھوکے ہیں کچھ کھانا ہی کھا لیتے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا ہے، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ فرمایا اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور ان کا جو باپ تھا بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ خزانہ جو ہے اس کی حفاظت ہو جائے، جب یہ بالغ ہوں گے تو پھر یہ اس خزانے کو نکال کر استعمال کر لیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بچوں کا 7واں دادا جو تھا وہ بڑا نیک تھا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، نیکیوں کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اولاد پوتوں پڑپوتوں کے بھی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تقوی عطا فرمائے۔ اب تقوی آتا کیسے ہے؟ تقوی میرے بھائیوں دوستو، تقوی جو ہے ہم ہر بندے کی خواہش ہے اللہ متقی بنا دے، لیکن تقوی کیسے آتا ہے؟ اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، فرمایا جو لوگ راہ ہدایت پر آ گئے پھر اللہ انہیں زیادہ ہدایت دیتے ہیں اور انہیں تقوی کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 ہی چیزیں ہیں جن سے ہدایت ملتی ہے اور جو آسمان پر سے اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ لوگوں کو بتلا دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف خطوط کھینچے، پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور صراط مستقیم ہی جنت کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ فرمایا اس پر چلو، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ جاؤ، فرمایا اللہ ذوالجلال کا تقوی اختیار کرو، ذالکم وصاکم بہی، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانوں اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جس کے کرنے سے اللہ ذوالجلال راضی ہو جائیں وہ اللہ کی عبادت ہے۔ گویا کہ انسان کی کہ تمام اطاعت و فرما برداری جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کی عبادت ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہیں۔ رمضان المبارک کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیسے میرے بھائیو دوستو، گرمی کا مہینہ ہے، باہر سے ایک بھائی کام کر کے تھکا ماندہ آیا، اب جی چاہتا ہے نہا لوں، نہانے کے لیے پانی غسل خانے میں داخل ہوا، اوپر سے ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، اب حلق جو ہے وہ خشک ہے، کلی کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ تھوڑا سا پانی پی لوں، میرا حلق خشک جو ہے وہ تر ہو جائے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ تیرا روزہ ہے، تیرا روزہ ہے۔
تو انہیں حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں اتارنا۔ یہی تقویٰ ہے۔ اللہ ذوالجلال یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے ہمارے لیے کہ جس طرح تم نے رمضان میں رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر دن کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا، شہوات سے روکا، اسی طرح میرے بندو سارا سال تم نے رب کی اسی طرح اطاعت و فرما برداری کرنی ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ تم نے کرنے ہیں۔ اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں بارہا مقام پر فرما رہے ہیں، کہیں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کیا کرو، خواہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو، خواہ اپنوں کا معاملہ ہو، خواہ غیروں کا معاملہ ہو، عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ تقوی کے قریب ہے، اور حضرت نے فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت التقوی، فرمایا بندہ اس وقت حقیقت تقوی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے سینے میں کھٹکنے والی چیز کو نہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے تھے کامل تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کے ڈر سے ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو جن کے بارے میں شبہ ہو کہیں یہ حرام نہیں ہے۔ بعض اوقات چیز آتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، فرمایا ان کو بھی چھوڑ دو اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسی طرح مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے، اس لیے مومن ہر وقت اللہ ذوالجلال سے تقوی کی طلب کرتا رہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا معروف ہے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اسی طرح میرے بھائیوں مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ مومن کو نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے منع کرے، ہمیشہ ایک دوسرے کو تقوی کی نصیحت کرتے رہنے چاہیے۔ میرے بھائیوں انسان ہر حال میں جس حال میں بھی ہو جہاں بھی ہو اسے اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، تنہائیوں میں ہو، مشکل حالات میں ہو، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، مریض ہو، صحت و تندرستی کی حالت میں ہو، خوشحالی کا زمانہ ہو یا فقر کا زمانہ ہو، نفع کا معاملہ ہو یا نقصان کا معاملہ ہو، ذاتی معاملہ ہو، برادری قبیلے رشتہ داروں کے معاملات ہوں، اپنی اولاد کے معاملات ہوں، انسان ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال کی رضامندی کو دیکھے گا کہ یہ کام کرنا ہے، میرا رب اس سے راضی ہے ناراض ہے، اس کام کے کرنے سے میں رب کا مقرب بن جاؤں گا یا رب سے دور ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں دوستو اللہ ذوالجلال ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ درست ہو جائے سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے سارے جسم میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا یاد رکھو یہ دل ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے دل پر اپنی نظر رکھنی چاہیے، کہیں دل میں رب کی نافرمانیاں نہ آ جائیں، کیونکہ دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے پھر انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ مجھے یہاں ایک بزرگ کا ایک شعر یاد آ گیا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے تقوی کیا ہے؟ وہ فرماتے تھے اللہ دی نگاہ وے نہ حسنہ جمالا نہ حسب و نسب دا شرف دیکھ داوے نہ عزت نہ دولت نہ شوکت نہ شہرت فقط اچھے اچھے عمل دیکھ دائے تقی دنیا میں ہے رب کا پیارا وہ دنیا کی نظروں میں بے شک نہیں جچتا وہ نیکوں پہ نظر کرم رکھتا ہے اور
وہ نیکوں پہ نظر کرم رکھتا ہے اور بروں کو غضب نہ نظر غضب دیکھتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اپنا خوف، اپنی خشیت اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال کسی بندے پر دو خوف اور امن جمع نہیں کریں گے۔ جو دنیا میں رب سے ڈر گیا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ذوالجلال سے ڈر گیا، اللہ اسے قیامت کے دن نہیں ڈرائیں گے، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر رب کی نافرمانیاں کرتا رہا تو پھر آخرت کی ذلت اور رسوائیاں اس کا مقدر ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، تقوی اور اپنا خوف اور خشیت عطا فرمائے، اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔